اجمیر شریف جانے کے لیے چین و سکون سے ہمیں بھی ایک پیارا سا اسٹیشن دیجئے. کچھ لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں, کچھ محو خواب ہیں, آپ انہیں رضا کے نام کا انجیکشن دیجئے. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری, الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی, برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری وشہید محبتہ الامام احمد رضا القادری البریلوی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالو, شمع نبوت و رسالت کے پروانوں, غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں, حضرات علماء کرام, سادات اعظام, خطیب جی شان شہزادے شہباز دکن حضرت قاری سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ, خطیب جی شان حضرت مولانا محبوب رضا صاحب قبلہ, عزیز گرامی عاشق تاج الشریعہ محمد کلیم رضوی, محمد شفیق رضوی, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور بھی علماء کرام و جملہ حاضرین بزم, بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباب ممبر سے بھی گزارش کروں گا کہ پینے کا سلسلہ ختم کر دیں گے, بالکل, ورنہ قیمتی باتیں سب پینے اور کھانے کے راستے سے ختم ہو جائیں گے. تھوڑی دیر بریلی کا جام میں لے کر آیا ہوں. اجمیر کے سراہی سے پلاؤں گا اور قادری میں خانے میں. اہل سنت کے پیارے اور نورانی دستور کے مطابق ہم سب مل جل کر کے سب سے پہلے اپنے حضور سراپا رحمت و نور اللہ تعالیٰ کے حبیب, ہم بیماروں کے طبیب, ارے سننا ہے جی, کچھ سن لو. سنانے والے اب جاتے جا رہے ہیں. کروٹ کروٹ حضرت مولانا مجیب علی صاحب قبلہ کو اللہ جنت عطا فرمائے, ان کی قبر کو اپنے خاص نور سے روشن فرمائے. اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. حضور تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بڑا مقام عطا فرمائے. کل تک یہ ہمارے بیچ میں تھے, آج جنت کو سدھار گئے. اختر قادری خلد میں چل دیا. بولو بولو بولو. ہے نا, جو جہاں گیا ہے وہیں کا تو پتہ بتا رہا ہے.
وہاں بھی کہاں کا پتہ بتائے گا؟ جہنم کا۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، واہ 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 واہ، کیا بات ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، کیا سبحان اللہ۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، اللہ تعالیٰ کے پیارے، ہم جیسے ٹوٹے ہوئی دلوں کے سہارے، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں رحمت میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ ترانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ کلیم رضوی کہاں گئے؟ کلیم رضوی صاحب، ہاں 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، کیا بج رہا ہے ابھی؟ 12 بجنے والے ہیں، مطلب 1 بجے سے پہلے۔ جو کچھ ہو اب اسی میں سن لیجئے گا، انشاءاللہ پھر کل ہے نا، پھر درود شریف کا ترانہ گنگنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور بآواز بلند درود شریف کا نعرہ لگا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، اور تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم۔ بے شک سبحان اللہ۔ غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بے شک بے شک، یہی تو پیغام ہے بریلی شریف کا۔ واہ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تربت رضا سے پیغام رضا یہ نشر ہو رہا ہے، اے عشق تیرے صدقے واہ سبحان اللہ۔ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں زمین و زماں، چنین و چنا، مکین و مکاں، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ مجدد اعظم امام احمد رضا کا یہ جشن ہے۔ سچ یہ ہے کہ جس نے سارے جشنوں کو عزت بخشی ہے، آج اس امام کا جشن ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دنیا حیرت میں ہے۔ قاری سہیل رضا صاحب بڑی اچھی بات بتا رہے تھے، دنیا حیرت میں ہے کہ ہر جشن میں جشن رضا کیوں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہر جشن میں ذکر رضا کیوں ہے؟ کیوں ہے ہر جشن میں مسلک رضا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنے جشن ہیں زندہ، یہ سب زندہ رکھنے والا امام محمد رضا۔ واہ 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 واہ، حق زندہ باد، بے شک بے شک۔ امام محمد رضا ہے جو دین آج سے تقریباً 900 برس پہلے ہند کے راجہ ہمارے پیارے پیارے خواجہ غریب نواز لے کر کے آئے تھے۔ دین دیا خواجہ نے، دین دیا خواجہ نے۔ سمجھو خواجہ کون اور خواجہ کا غلام محمد رضا کون؟ ہم امام محمد رضا کو جتنا مانتے ہیں سب خواجہ کی چوکھٹ کی دین مانتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا میں جو کچھ ہے وہ خواجہ کا صدقہ ہے، بے شک خواجہ کی دین و عطا ہے۔ میاں جب شاہ برکات کی دعائیں وجود میں آتی ہیں تو خاندان برکات کا چشم و چراغ بن کر کے احمد رضا سبحان نمودار اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اولیاء کی کرامتیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو دنیا اسے امام محمد رضا سبحان کہتی اللہ، ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ خواجہ کی دعا، غوث کی کرامت، حسین کا کرم اور صحابہ کی عنایتیں اور رسول اللہ کا معجزہ جب اکٹھا ہوتا ہے اور مجسم ہوتا ہے تو زمانہ اپنے نگاہوں سے دیکھ کر پکارتا ہے وہی احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالی امام محمد رضا کا وفادار بنائے۔ ان کو اگر کوئی سمجھ لے گا تو حقیقت میں ہر ولی کو سمجھ لے گا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بزرگوں نے امام محمد رضا کو کیوں سمجھایا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو کیوں سمجھایا ہے؟ خاندانی کوئی رشتہ نہ تھا، خاندانی کوئی تعلق نہ تھا۔ محدث صورتی کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، نہ مرید ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کون ہیں؟ سادات میں سے ہیں، آل رسول ہیں۔ بولو۔ محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خان آبادی کی شہنشاہ کے تاجدار حضور محدث اعظم ہند پڑھتے ہیں، آپ سے حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک دن عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، آپ ان کا ذکر اتنا نہیں کرتے، کبھی ہم نے آپ کی زبان پر ان کا نام نہیں سنا۔ آپ کے اساتذہ بے شمار ہیں، بڑے بڑے اکابر، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ حضور محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید کیا کہا تم نے؟ محدث اعظم تم نے کیا کہا؟ بات سنو، وہ پیری مریدی نہیں جو مجھے مولانا فضل الرحمان سے ملی ہے، وہ میرے استاد سے وہ علم نہیں ملا جس کی میں اتنی قدر کروں۔ میرے سینے کے اندر مدینہ کی عظمتوں کو بسانے والے سبحان اللہ، وہ میرے پیر نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے، بریلی کے مولانا سبحان احمد اللہ رضا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کنز الایمان پر جن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے خزائن العرفان ہے نا، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ خود رقم فرماتے ہیں، میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو حوالے میں لکھا انوار البیان میں، فرماتے ہیں حضرت نعیم الدین مراد آبادی سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ شاگرد نہیں ہیں، خلیفہ ہیں۔ اعلی حضرت کا خاندان پٹھان ہے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں۔ اے بزرگوں کے چاہنے والوں، یوسفین سرکار کی بستی میں رہنے والوں، اولیاء کی بستی میں رہنے والوں، امام احمد رضا کو کن لوگوں نے اپنے سر پر بٹھایا،
کیوں بٹھایا؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ اصل سید ہیں۔ سیدی سرکار آل رسول احمدی، جن کو دیکھ کر مجدد نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، نور جان نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے۔ یہ سچے سادات کرام جن کا تعلق کربلا سے لے کر مدینہ تک، سادات کی سید کی ہر سونے کی کڑی، بیچ میں ایک کڑی بھی غیر نور نہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آل رسول نے کیوں کہا؟ کیوں کہا میاں نوری تم پوچھتے ہو کہ یہ آنے والے آئے اور فوراً مرید کر لیا؟ آپ کے خاندان کے ریت کے خلاف، رواج کے خلاف ہے۔ یہاں تو مجاہدات سے گزارا جاتا ہے، ریاضات سے گزارا جاتا ہے، چلہ کرایا جاتا ہے۔ پیر و مرشد آل رسول احمدی جواب دیتے ہیں، میاں نوری، سوال کرنے والے ابو الحسین نوری ہیں سیدی سرکار۔ اب کیوں سوال کیا ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میاں نوری، بات یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کو زنگ آلود لے کر آتے ہیں، گرد آلود لے کر آتے ہیں، میلا کچیلا لے کر آتے ہیں، تو مجاہدہ کرایا جاتا ہے کہ میل دھل دیا جائے، کچڑے صاف کر دیے جائیں۔ مگر یہ بریلی سے آنے والے مولانا نقی علی خان اور ان کے بیٹے مولانا احمد رضا، یہ صاف شفاف اپنا قلب لے کر کے آئے تھے، صرف نسبت کے اتصال کی ضرورت تھی، وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اور سنو میاں نوری، تم پوچھتے ہو فوراً مرید کر لیا، خلافت دے دیا، سلسلے کی تمام اجازتیں عطا فرما دی۔ میاں یہی نہیں ہے، ایک سوال میرے دل میں ابھرتا تھا، تنہائی کا جب عالم ہوتا تھا، ہو کا جب عالم ہوتا تھا، گوشہ تنہائی ہوتی تھی، تو ایک سوال آل رسول کے ذہن پر ابھرتا تھا کہ بروز حرش جب تو مولا کی بارگاہ میں جاؤ گے، رب تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آل رسول دنیا سے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا، حیران تھا کہ اس سوال کا جواب کہاں سے لاؤں گا۔ لیکن آج مولانا احمد رضا مرید ہو گئے ہیں، سوال کا جواب مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سوال اللہ کا جواب مل گیا ہے۔ اب بروز حشر میرا مولا پوچھے گا، آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر عرض کروں گا، مولا دنیا سے تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لایا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیوں، جتنا ناز کرو اعلیٰ حضرت پر کم ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے، مرید کیا ناز کرے، صرف پیر ناز کرتا نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا 133واں عرس مبارک ہے۔ 100 سال اور 3 سال گزر گئی امام احمد رضا کی اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، ہے نا؟ مگر آپ کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ذکر رضا بلند ہوتا جا رہا ہے، تذکر رضا کا غلغلہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر سنیوں کیا انعام دیا ہے نبی نے، ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے کیا انعام دیا ہے اپنے عاشق احمد رضا کو، اور پیر بغداد والے نے
ارے میاں نہ نبی کا جواب ہے نہ پیر کا جواب ہے. سبحان اللہ. بولو زور سے بولو. ہے جواب تو کوئی لا کر کے بتا دے. امام احمد رضا کے پیر غوث الاعظم کا جواب پیروں میں بتا دو, پیروں میں بتا دو. فرماتے ہیں احمد رضا کبھی کبھی اپنے سر پر 2 دستے پاک کا سایہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. ایک نبی کے دستے پاک کا, سبحان اللہ. اور ایک پیر غوث اعظم کے دستے پاک کا. سبحان اللہ. اسی لیے فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, بے شک. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کتابیں لکھی تھی, غور سے سنیے گا. اب تھوڑی سی علمی گفتگو گا, ارباب منبر توجہ فرمائیں گے. تقریباً 1400 کتاب جو مشہور ہے. ارباب علوم کے نزدیک ان کے الگ الگ تحقیقات زیادہ بھی ہیں, مگر ایک جو مشہور ہے تقریباً 1400 کتابیں. ہر فن پر میرے رضا نے کتاب لکھی ہے. بولو بولو. علم غیب پر اعلی حضرت کی کتاب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. ذرا جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یہ کتاب مکہ میں لکھی گئی ہے. یہ نبی کے معجزوں میں سے یہ کتاب بھی ایک معجزہ ہے. سامنے کوئی بظاہر کتاب نہ تھی. مولوی خلیل احمد نمبیٹھوی, افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مقرر ہیں, مقرر بن جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں وہابیوں کے خلاف, لیکن وہابیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. نذرانہ کے خاطر تو وہابیوں کے خلاف تقریر کریں گے, نذرانہ کے لیے تو وہابیوں کے خلاف تقریر کریں گے, اور جب ضرورت پڑے گی تو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو وہ مولوی صاحب اسی حیدرآباد کے ہیں. چہرہ دیکھ لو تو بھوک ختم ہو جائے. اللہ والوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ لو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. میاں تقریر وہی کرو جو دل میں ہے, جو دل میں ہے وہی تقریر کرو. ایسا نہیں کہ ممبر پر تو وہابی وہابی دیوبندی, اور جہاں ضرورت پڑے ادھر ادھر کہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لو. پوچھنے والے نے پوچھا آپ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو جواب نادان دیتا ہے کہ میں رضوی تھوڑی ہوں جو دیوبندیوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے. پتہ کیا چلا؟ سبحان اللہ. گویا بتا رہا ہے کہ رضوی ہی پر, گویا کہ اس پر نماز نہیں ہے, رضوی ہی پر نماز ہے نا. واہ واہ واہ. اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے گویا رضا والے ہی رسول والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضا والے ہی رسول والے ہیں. لچھے دار تقریر کر لینا, لوگوں کو گمراہ کر دینا اور ہے, اور اللہ و رسول کو راضی کر لینا اور ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا کے چاہنے والوں 1400 کتابیں. ایک انگریز مورخ لکھتا, انگریز برطانیہ کا انگریز لکھتا ہے, ہندوستان کی سرزمین پر دو انگریزوں نے بڑی بڑی بات لکھی ہے. بتا دوں؟ سبحان اللہ. مولانا محبوب علی صاحب بہت اچھے عالم ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک آیا تھا ہندوستان کا جائزہ لینے, انگریز تھا, مورخ تھا, ہسٹری ساز تھا, تاریخ لکھتا تھا. جب ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے اجمیر شریف پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میاں ہم تو وہ تیلی کے بیل ہیں, گھوم پھر کر کے کھوٹے کے پاس چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں سے چلیں ہماری منزل اجمیر ہی ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا, بے شک بے شک. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. زور سے بولو. سبحان اللہ. خواجہ تیرے روزے پر
کیا کیا نظر آتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خواجہ تیرے روزے پر کیا نظر کیا آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. میاں یہ ہے اجمیر مینی مدینہ. جب یہاں کے جلوے کا حال یہ ہے تو گنبد خضرا کے جلووں کا حال کیا سبحان ہوگا؟ اللہ. تو بریلی والے نے اس کی بڑی اچھی نقاشی کیا تھا. حاجیوں آؤ، سبحان اللہ. شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ تو غور سے سن تو رضا. کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عطائے خواجہ، عطائے خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سنیو، ناز کرو کہ ہم خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں. قسم خدا کی ڈر کر رہنے کی ضرورت نہیں. جب تک خواجہ ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، سبحان اللہ. بولو، جب تک اور کب تک خواجہ ہے؟ خواجہ کو نبی نے بسایا ہے بے شک، حق زندہ باد. بے اور شک. ہم غلاموں کو خواجہ نے بسایا ارے ہے. واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میاں تاریخ بتاتی ہے خواجہ نے بٹھا دیا. خواجہ نے بٹھا دیا تو اونٹ کو نہ اٹھا پائے. کیا بات ہے. تمہاری واہ، واہ. طاقت کا پتہ چل گیا کہ تم کتنے بڑے حاکم ہو. اونٹ کو نہیں اٹھا سکے، جانور کو نہیں اٹھا سکے، جسے خواجہ نے بٹھا دیا. تو بتاؤ، جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے جانور کو تم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو مولانا محمود رضا کو کون اٹھا پائے گا؟ سہیل رضا کو کون اٹھا پائے گا؟ ہم غلاموں کو کون اٹھا پائے گا؟ بشرط یہ ہے ان جانوروں نے خواجہ کا وفادار بن کر کے دکھایا تھا. سنیوں تم بھی اعلیٰ حضرت کے عرس میں خواجہ کا وفادار بن کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اکثر تقریروں میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے ہندوستان میں بتاتا ہوں، بیرون ہند بتاتا ہوں کہ ہمیں ڈر کر کے جھک کر کے رہنے کی ضرورت نہیں. فخر کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس لیے کہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے. کس کا ملک ہے یہ؟ خواجہ کا ملک ہے. تو غریب نواز سرکار کے ملک میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو رکھا ہے. یہ خواجہ کا ملک ہے، خواجہ کا. تو جو میں پیغام اکثر تنہائی میں، حجروں میں، اپنی مجلس میں یا برسری ممبر دیتا ہوں، وہی پھر میں آپ کو پیغام سنا رہا ہوں. جب بھی کوئی تکلیف آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھ دیا ہے کہ مقامات مقبولہ میں سے آستانے خواجہ ہے. اس آستانے پر دعا جو مانگی جاتی ہے، غور سے سنیے گا، یہ مولوی صاحب کا قلم نہیں ہے نہ، نبی کے معجزہ کا قلم ہے. معجزہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یاد رکھیے گا. معجزہ کا قلم ہے، معجزہ کا، نبی کے معجزہ کا قلم ہے یہ کہ بارگاہ خواجہ مقامات مقبولہ میں سے ہے. یعنی اس آستانے پر خواجہ کے دربار میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ مانگنے والے کو نہیں دیکھتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. بس مختصر یہ کہہ کے آگے گزروں گا کہ اللہ نے ہم غریبوں کو آستانے غریب نواز عطا فرمایا ہے، چوکھٹے غریب نواز عطا فرمایا ہے. میاں جنت تو مدینے میں ہے، مگر دروازہ جو ہے اجمیر میں ہے.
سبحان اللہ، ذوق سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ ساری چیزیں آپ سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں؟ روشن اشارہ ہے، روشن اشارہ ہے، روشن اشارہ ہے۔ اے دنیا والو، خواجہ کے ہو جاؤ، نبی کے ہو جاؤ گے۔ تو دو ہسٹری ساتھ انگریز آئے تھے ہندوستان میں، آنے والے بے شمار آئے ہوں گے، جانے والے بے شمار گئے ہوں گے، ہسٹری بنانے والوں نے بنایا ہوگا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، کتاب لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، لیکن ان دونوں کی اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دو آنے والے آئے، ایک آیا پورے ملک کی ہسٹری لکھ رہا تھا، گھوم رہا تھا چاروں طرف، اور جب اجمیر مقدس پہنچتا ہے، اجمیر شریف پہنچنے کے بعد جب قبر شریف کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا دل ہلنے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، ذہن کانپنے لگتا ہے، دماغ کانپنے لگتا ہے، اور برجستہ وہ لکھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں نے اجمیر میں دیکھا ہے ایک قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجمیر میں خواجہ کی قبر مبارک ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے جب ولی ایسا ہے تو مدینے کا نبی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ۔ اور دوسری تحقیق یہ لکھتا ہے وہ لکھنے والا، غور سے سنے مولانا، کہ آج تک ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی تقریباً 1000 سے زائد، 1000 سے زائد کتاب لکھنے والا ایک انگریز ہے، مختلف عنوانات پر، موضوعات پر اس نے کتابیں لکھی، لیکن وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کو یہ شرف ملا، ہندوستان میں بریلی ایک شہر ہے، اور بریلی میں ایک مولانا ہے جن کا نام ہے احمد رضا، انہوں نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی ہیں، جو صرف اسلام کا ریکارڈ نہیں، انسانیت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انسانوں کے ریکارڈ میں کسی لکھنے والے نے پوری دنیا میں آج تک اتنی کتابیں نہیں لکھ سکے۔ اے سنیوں، حیدرآباد کے رہنے والوں، گلابی قسم کے لوگوں، تم بھی غور سے سنو۔ ارے امام احمد رضا نفرت کرنے کی چیز کا نام نہیں ہے، فخر کرنے کی چیز کا نام ہے۔ امام احمد رضا نے جہاں سنیت کی حفاظت کیا، ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا ہے، وہیں اپنے ملک ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ اب میں جو بات عرض کر رہا تھا، 1400 کتابیں تقریباً امام احمد رضا نے لکھی ہے، جس میں ایک کتاب ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ علم غیب پر اعلیٰ حضرت سرکار نے کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، اعلیٰ حضرت مدینہ شریف تشریف لے گئے، غالباً یہ دوسرے حج کا واقعہ ہے، اور خود فرماتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سرکار خود فرماتے ہیں کہ دوسری بار، پہلی بار تو میں آیا تھا، حج ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، دوسری مرتبہ جو میں آیا ہوں صرف اپنے نبی کی بارگاہ کی حاضری کے لیے آیا ہوں۔ حج کا موسم تھا، حج کا مہینہ تھا، تو حج بھی کر لیا، مگر اس کے بعد بھی دل نہ مانا اور پکار اٹھے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ عشق کو کہیں چھپنے نہیں دیا، عشق کو کہیں چھپنے، فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی، زور سے بولو، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ مدینہ شریف میں 33 دن تک رہے امام احمد رضا، 31 دن تک یا 33 دن تک رہے، ایک مرتبہ صرف قباء شریف گئے، اور ایک مرتبہ
احد شریف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری، باقی پورا دن رات اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ آج عمرہ کرنے والا جاتا ہے عمرہ کرنے، زائر جاتے ہیں زیارت کرنے والے، حاجی جاتے ہیں، ان سے کوئی مال نہیں چھوٹتا، کوئی دکان نہیں چھوٹتی، نہ جانے کہاں کہاں یہ رفرتے پھرتے ہیں۔ مگر اے امام احمد رضا کے چاہنے والوں، اللہ وہ سعادت سعید نصیب کرے، وہ موقع غنیمت عطا فرمائے کہ حج کا سفر ہو یا مدینہ طیبہ کا سفر ہو تو دو زانو بیٹھ کر کے بھکاری کی طرح آقا کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرکار آپ ہی کے در سے دونوں جہاں کو ملا ہے، اور آج بھی آپ ہی کے در سے دونوں جہاں کو مل رہا ہے۔ بریلی شریف سے پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا کیا خوب گنگناتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو رو درود۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی مکہ شریف میں ہیں۔ مولوی خلیل احمد امبیٹھی، یہ وہابی و دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے ایک کتاب لکھ کر کے وہاں پھیلا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ، اور قرآن کی اس آیت سے ثابت، حدیث شریف سے ثابت، قرآن نے اعلان کیا ہے سنیوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے اور ہدایت پا جائیں گے۔ اب جی لگائیے گا، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ آخر کتاب ایک، راستہ دو کیوں؟ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے گمراہ ہوں گے، اور کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے ہدایت پائیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہدایت پائیں گے اور گمراہ کون ہوں گے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے شمار بزرگوں کے نتیجے فکر کا گلدستہ تیار کر کے یہ دیا ہے کہ جو عشق رسول سے پڑھے گا قرآن وہ ہدایت پا جائے گا، جو عشق رسول میں ڈوب کر قرآن پڑھے گا حدیث وہ ہدایت پائے گا، اور جو رسول اللہ کو چھوڑ کر قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں مفتی مکہ نے اور علماء مکہ نے معروضہ پیش کیا، آپ کو شریف مکہ بادشاہ کے پاس لے کر کے گئے۔ بادشاہ نے کتاب کہا کہ دیکھیے مولانا، یہ کتاب ایک ہندی مولوی نے، آپ کے ملک ہندوستان کا مولوی ہے، اس نے رسول اللہ کی شان میں لکھا، یہ علم غیب کے بارے میں لکھا ہے، توہین کیا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے پرچے کو دیکھا، فرمایا میں جواب لکھتا ہوں، فرمایا میں جواب لکھتا ہوں، فرمایا بہت جلدی چاہیے۔ یہ بادشاہ کا معاملہ تھا، مفتی صاحب، قاضی صاحب، امام صاحب سب سنی تھے اس زمانے کے، سب سنی تھے مکہ اور مدینہ کے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی سن لو، یہ ہمارا امام احمد رضا ہے، جب تک اعلی حضرت مکہ میں رہتے کوئی مصلی پر نہیں جاتا تھا، اعلی حضرت ہی نماز پڑھاتے تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نماز پڑھاتے تھے مسلک حنفی کے مصلی پر، اور فخر سے وہاں کے علماء سادات اعلی حضرت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اعلی حضرت کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اعلی حضرت نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کل ہم آپ کو کب تک لکھیں گے؟ فرمایا ابھی آج تو آپ نے رات ہو گئی ہے، صبح سے لکھنا شروع کریں گے اور شام ہونے سے پہلے آپ کو کتاب مل جائے گی۔ بادشاہ نے علماء کرام سے، قضات قاضی حضرات سے، مفتیان کرام سے، لائبریری کے انچارج سے کہا جتنی کتابوں کی ضرورت ہو، بس یہ پہلو بہت ہی اہم ہے، جتنی کتابوں کی ضرورت ہو مولانا کو کتاب لکھنے کے لیے۔ ابھی الحمدللہ ہماری انوار البیان آپ نے دیکھی، ابھی دوسری آ رہی ماشاءاللہ سوانح بدر ملت،
بڑی مرجع اور ماخذ کی حیثیت کی کتاب آ رہی ہے، سمجھے آپ؟ لگے ہوئے ہیں، اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا جب جا کر کے ایک کتاب وجود میں آئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جتنی کتابوں کی ضرورت ہو مولانا کے لیے مہیا کر دیا جائے تاکہ لکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، آپ دعا فرمائیں، سبحان اللہ، کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ساری کتابیں سبحان یہاں ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تعجب ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے میڈک کے برابر مولوی لوگ اعلیٰ حضرت سے برابری کرنے چلتے ہیں، اور حیدرآباد میں یہ پوزیشن زیادہ ہے۔ ایک صاحب کہتے کہتے چلے گئے کہ وہ تو احمد رضا جو ہے نا یا غوث کہتے کہتے مر گئے۔ ارے میاں، تم نے تو گویا احمد رضا کو غوث کے صدقے میں غوث اعظم مان لیا، اس لیے کہ یا غوث کہتے کرتے جو مر جاتا ہے وہ خود غوث وقت ہوتا ہے۔ آئے سبحان، زور سے بولو سبحان اللہ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ الفضل ما شہدت به العادہ، فضیلت وہی ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ امام احمد رضا نے فرمایا کہ سارے کتب اللہ و رسول نے احمد رضا کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ چلے گئے، صبح فجر کی نماز پڑھی، بتانے والے بتاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس اعلیٰ حضرت قلم کاغذ لے کر کے جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں علم غیب پر۔ سنیوں، بزرگوں، دوستو، غور سے سننا، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے۔ مفتی صاحب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، پھر چلے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، چلے جاتے ہیں۔ مکہ شریف کے لائبریری کے انچارج آتے ہیں، سید صاحب، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب آتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ لکھنے دو، ڈسٹرب مت کرو۔ اور ایک قلم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ایک قلم ہے موجے مار رہا ہے، ایک قلم ہے بحر سخار میں غوطہ زن ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے۔ ناشتہ کا وقت آیا، ناشتہ کیا، پھر بیٹھ گئے لکھنے، پھر لکھ گئے، لکھنے بیٹھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، پھر لکھنے بیٹھ گئے۔ حتیٰ کہ عصر کا وقت آیا، اذان سے پہلے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، 800 صفحہ کی تقریباً کتاب، تقریباً 8 گھنٹے کے اندر امام احمد رضا نے تالیف فرمایا، تصریف کیا اور مفتی صاحب سید صاحب کے حوالے کیا، جو 8 گھنٹے میں پڑھی نہیں جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جگر گوشے ریحان ملت، گلے گلزار رضویت حضرت علامہ ارسلان رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رضوی دولہا، ناشر مسلک اعلی حضرت، عکس جمال حضور حجت الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، ایک تصویر نور آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ یہ بارگاہ رضا کے شہزادے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی ارسلان رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی۔ انشاءاللہ تعالی میرا وقت تقریباً ختم کے قریب جا رہا ہے نا، کیا وجہ؟ ابھی باقی ہے نا، ماشاءاللہ۔
تو انشاءاللہ آپ سنیں، جو وقت دیا ہے اس پورا کروں گا میں. سارا مجمع ذرا محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لے، ذرا جھوم کر کے لائے گئے. یہ ہیں پیارے رضا. بس 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 ہے نا. وہابیوں سے بچو، اور جو دیوبندی کا ساتھ دے امام، اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. نعرے تو ہم نے بہت سارے سیکھ لیے، اتنے نعرے سیکھ لیے ہیں کہ علماء کو بیچاروں کو آتا نہیں ہے اور آپ لوگوں کو آتا ہے. ہمارے اعلی حضرت امام احمد رضا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اعلی حضرت کو پلاتے تھے. اعلی حضرت پر ناز اور فخر جو کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایمان بچایا ہے امام احمد رضا نے. تو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب وجود میں آتی ہے. تقریباً 8 گھنٹے کے اندر اعلی حضرت نے اس کتاب کو ترتیب دیا، اس کی تالیف فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ اور مفتی صاحب، امام صاحب، قاضی صاحب کے حوالے کیا. یہ کتاب پہنچتی ہے شریف مکہ کے پاس، مکہ کے بادشاہ کے پاس شریف کے. کہا دیکھیے کتاب کو ملائیے. قرآن، اس میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں. ارباب ممبر ذرا توجہ فرمائیں، اور آپ حضرات بھی اپنے امام کی شان دیکھو. اعلی حضرت کون ہیں پہچانو. قرآن کی آیتوں کو کتاب سے ملایا جائے، احادیث طیبہ کو حدیث کی کتابوں سے ملایا جائے. جب ملایا جاتا ہے تو قرآن میں وہی آیت ہے جو اعلی حضرت نے لکھا ہے، حدیث میں وہی ہے جو اعلی حضرت نے لکھا ہے، کتب فقہ کی وہی عبارتیں ہیں جو اعلی حضرت نے لکھا. تو شریف مکہ نے پوچھا بادشاہ نے کہ مولانا آپ نے تو کوئی کتاب حوالے کے لیے سامنے رکھا نہیں، اور حوالہ بالکل درست لکھا ہے، اور حوالوں سے پوری کتاب مزین روشن ہے، تابناک ہے. کچھ بزرگوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ اعلی حضرت نے گویا یوں بتایا کہ جب قرآن شریف کی آیتوں کی ضرورت پڑتی تھی تو میرے نبی سامنے جلوہ گر ہوتے بتاتے جاتے تھے، اور احادیث نبویہ کے لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو سرکار بغداد ہمارے پیر سامنے جلوہ گر ہوتے. یہ دونوں بتاتے جا رہے تھے، احمد رضا لکھتا چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اللہ اکبر، تقریباً 8 یا 10 گھنٹے میں آپ حافظ قرآن بنے. تقریباً 8 یا 10 گھنٹے میں اعلی حضرت کے خلیفہ، حیات اعلی حضرت کے مصنف لکھتے ہیں، اور شہدائے اعلی حضرت حضور بدر ملت سمان اعلی حضرت میں لکھتے ہیں کہ کسی نے خط لکھا، آج تو کچھ نہیں ہے، اور اگر القاب نہ ڈالے جائیں تو مولانا کلیم رضوی کی خیریت نہیں، جلسے کرانے والوں کی خیریت نہیں. چھوٹے چھوٹے مولی صاحب، مفکر اسلام، علامہ اور فلاں کے بغیر کام نہیں چلتا. ایک ایک لفظ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ایک ایک لفظ کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. کیا تم اس القاب کے لائق تھے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. موقع نہیں ہے کہ اس پر میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ اپنے امان میں ہم سب کو رکھے، راضی رہے، وہ کام لے جس سے وہ خوش ہو جائے. اب تو حال یہ ہے کہ علماء امام کی بات چھوڑ دو، اگر کچھ لوگ نمازی بنتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری تعریف کیا جائے. اگر مدرسے میں کچھ 10 روپیہ چندہ دیتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کو نیک کہا جائے.
مائک میں ہمیں نیک پرہیزگار اچھا کہا جائے. کیسا دور آ گیا ہے، بھیانک دور ہے، قیامت خیز دور ہے، شیطانیت والا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے. یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت. کسی شخص نے عقیدت میں، محبت میں، کہ جب اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں تو حافظ بھی ہوں گے ہی. خط کے اندر اس نے لکھا، اس کو پتا نہیں تھا بیچارے کو، بس محبت میں علامہ مولانا حافظ قاری احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حافظ لکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے خط کو پڑھا، آنکھیں اشکبار ہو گئی. اے اللہ، تیرے بندے مجھ سے کیسی کیسی امیدیں رکھتے ہیں. میاں عقیل بھائی رضوی ہمارے بزرگ کتنے اچھے اچھے گزرے ہیں. ایک ایک بزرگ کی سیرت پڑھو تو دل مچل جاتا ہے، ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں اور دل کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب غلام ایسے ہیں تو مدینے کا رسول کیسا ہوگا. سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ بالا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ٹھان لیا، سوچ لیا کہ اب مجھے حافظ قرآن بن جانا ہے. اب مجھے حافظ قرآن، یہ 29 رمضان ہے، چاند دکھے گا، کل سے روزہ ہے، کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. عشاء کی اذان ہو چکی ہے. اذان کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ یہی ہوتا ہے معمولا. بس اتنے دیر تک اذان ہوئی عشاء کی اور ابھی جماعت کھڑی ہوگی. اتنے دیر میں ایک صاحب ایک پارا اعلیٰ حضرت کو سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت سن سن کر کے ایک پارا سنتے ہیں، یاد کر کے، اور وہی تراویح میں پڑھ دیتے ہیں. یہ ہمارا مجدد ہے. اور ایک کراچی کا نقلی مجدد ہے. ایک نہیں، دو مجدد ہیں نقلی، ہے نا. لوگ دھکا لگا لگا کے مجدد بنا رہے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں سنیوں کہ کسبی نہیں ہیں، وہابی ہوتی ہے. ایک ہے نبوت، ایک ہے مجددیت. اور میرے نبی پر تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی آبادی، میرے حضور نے فرما دیا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے. اس لیے یہ رافضیت کا بڑا فتنوں کا دور ہے، شیعیت کے فتنوں کا دور ہے. جہاں ہم مولائے کائنات کا نعرہ لگائیں، مولا علی ہم سنیوں کے ہیں. سب مل کر کے بولو مولا علی رافضیوں کے نہیں، شیعوں کے نہیں. قسم خدا کی، جو صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، اسی کے مولا علی ہیں، اسی کے مولا علی ہیں. اور میں اس زمانے میں کہہ دوں جو قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رضوی ہے، سنی ہے، اسی کے مولا علی شیر خدا ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ابن خطاب نبی ہوتے. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اگر کھلا ہوتا حضرت عمر فاروق کی شان کو سمجھو، حضرت عمر فاروق اعظم کے مقام کو سمجھو. اعلیٰ حضرت پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا کیا خوب گنگناتے ہیں. وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ، مائے استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. تو نبوت یہ دھکے سے نہیں ملتی ہے کہ چند لوگ مل کر کے، یا مجدد کسی بڑی تحریک کو چلا لینے سے مجدد نہیں بنا جاتا ہے. اور شیعوں کا ٹکڑا کھانے والے کہاں سے مجدد بن جائیں گے؟
मुजद्दिद खुदा के फजल से बनता है। इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम थे और हमारे मुर्शिद आजम हुजूर मुफ्ती आजम मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद थे। सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत कोई फकीर अनवार अहमद ने तो नहीं देखा, मगर सैयदना सरकार मुफ्ती आजम खुतब आलम को 1 महीने तक बरेली शरीफ में मैं रहा और सरकार मुफ्ती आजम को सुबह शाम देखा, असर में देखा, मगरिब में देखा, फजर में देखा, जोहर में देखा, मजमे में देखा, घर में देखा, मजलिस मिलाद में देखा, महफिल शरीफ के अंदर देखा। और देखने के बाद दिल पुकार उठा, गयारकुमुल्लज़ी रो ज़ुकिरल्लाह ताला, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम देखो तो अल्लाह याद आ जाए, यानी अल्लाह के वली की पहचान होती है। उन्हें देखा जाए, उनका चेहरे पर नजर पड़े, अल्लाह याद आता चला जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार मुफ्ती आजम के देखने वाले ये कहा करते थे, जब मुस्तफा रजा ऐसा है तो मदीने का मोहम्मद मुस्तफा कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और से सुनिए, आला हजरत को एक पारा सुनाने वाला सुनाता था। कब से अजान हुई और जमात के बीच में कारी सोहेल साहब, अपने मुजद्दिद की शान तो देखो यार। और ये दड़कट्टे मुजद्दिद आजकल के हो गए है ना, चेहरा बेनूर। जब तक आला हजरत का नाम लेते थे नूर वाले थे। क्यों? आला हजरत का दामन जब तक थामा था तो मारहरा उनका था, किचौछा उनका था, दिल्ली उनका था, पाकपटन उनका था, अजमेर उनका था, बगदाद उनका था, करबला उनका था, नजफ अशरफ उनका था, मदीना उनका था। बुजुर्गों ने कहा है, एक रजा का दामन थाम लो, एक रजा का दामन थाम लो, सारे औलिया का दामन तुम्हारे हाथों में आएगा। आला हजरत ने अपने लिए कहा था, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। 27 तारीख को सैयद मलिकुल उलमा बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, 27 रमजान को आप मुकम्मल हाफिज कुरान हो गए। तो कितने घंटे में हुए? 15 मिनट 20 मिनट रोज का जोड़ो और 27 दिन 29 दिन, कितना दिन? तो गोया 8-10 घंटे ही होते हैं। फख्र से कहो वो हमारा मुजद्दिद है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वो हमारा मुजद्दिद है जो 8-10 घंटे में हाफिज कुरान हो गया। अब एक सवाल अनवार अहमद कादरी पूछता है आप हजरात से कि आला हजरत ने ये सब सीखा कहां से था भाई? कोई मदरसे में गए नहीं भाई। आला हजरत को किसी ने खत लिखा था, कोई गाली तो नहीं बकी थी। अब आला हजरत हाफिज ही होना शुरू कर दिए, तो ये सीखा कहां से था? तज़किरतुल औलिया किताब उठाकर पढ़िए। सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके मसलक की जिंदगी भर आला हजरत ने खिदमत किया, जिनके मसलक की इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर खिदमत किया। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों के साथ गुजर रहे हैं। इमाम आजम का जलवा चार दागे आलम में फैला हुआ। हर कसो नाकस, छोटे बड़े, अवाम खवास की जबान पर इमाम आजम का तज़किरा, उनके तकवा का तज़किरा, उनकी तहारत का तज़किरा, उनकी नेकी का तज़किरा, उनकी पारसाई का तज़किरा, उनकी बुजुर्गी का तज़किरा। इमाम आजम का एक शख्स के पास से जब गुजरे तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा यही इमाम आजम अबू हनीफा हैं जो रात भर जाग जाग करके इबादत करते हैं। बस इतना कह दिया उसने। उसको पता, किसी ने बता दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं था। उस वक्त तक हजरत इमाम आजम कभी कभी रात भर जगते
اور کبھی کبھی یہ سو بھی جاتے تھے. کیا سنا آپ نے؟ ادھر دیکھ رہے ہو تو کیا سنا؟ کبھی کبھی جگتے تھے اور کبھی کبھی، لیکن اس شخص کا حسن اعتقاد تھا. کہا یہی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس دن سے حضرت امام اعظم نے کسی رات کو کمر کو پیٹھ کو بستر پر نہیں لگایا. رات بھر دین کی خدمت کرتے، کتابیں لکھتے، محدثین کو پڑھاتے، فقہا کو پڑھاتے، اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. رات بھر کھڑے ہو کر، کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے امام اعظم نے فجر کی نماز ادا کیا. اے سنیوں، انوار احمد قادری تو فخر سے کہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں. مگر ہم کیسے ہو گئے ہیں؟ فجر کی نماز ہماری ہوئی، ظہر ہم نے پڑھی، عصر ہماری ہے، مغرب کی پابندی ہے، عشاء کی پابندی ہے. کس منہ سے امام احمد رضا کے پاس جاؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر کے امام اعظم کے پاس جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ گے؟ 40 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا. یہ ہیں حضرت امام اعظم کی. کسی نے کہہ دیا تو اس دن سے اللہ تیرے بندے مجھ سے یہ گمان رکھتے ہیں. اس دن سے پھر کبھی سوئے نہیں. اے حاجیو، تم کو کوئی حاجی کہہ دے تو سچے حاجی تو بن جاؤ یار. اے نمازیو، تم کو کوئی سچا نمازی کہہ دے تو سچے نمازی تو بن. کچھ تو غیرت کو آواز دو. اور ارباب منبر سے کہوں گا، اے علماء کرام، تم کو عالم دین کہتے ہیں، سچے عالم بن کے بتا دو، نائب نبی بن کر کے بتا دو. قسم خدا کی، جہاں تمہارا قدم بن جائے وہاں کی سوکھی گھاسیں ہری ہوتی نظر آئے. یہ امت بڑے خیر خواہی کی نظر سے تمہیں دیکھنا چاہتی ہے. یہ امت آج تم میں ہم میں دیکھنا چاہتی ہے کہ مصطفیٰ رضا کون ہے. علماء میں دیکھنا چاہتی امت احمد رضا کا پرتو کہاں ہے، احمد رضا کی تمثیل کہاں ہے. امام احمد رضا کے چاہنے والوں، امام احمد رضا نے جو خط میں پڑھ لیا تھا اور پھر اسی دن سے حافظ ہونا شروع کر دیا، یہ امام اعظم سے سیکھا تھا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا نے امام اعظم سے سیکھا تھا. آؤ ہم امام احمد رضا سے سیکھ لیتے ہیں. امام احمد رضا کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہے، کبھی نماز قضا نہیں ہے. فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے، سنت موقدہ تو سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ جس کو نفل کہتے ہیں، جو سرکار کی عادت شریفہ سے جاری ہوئی، میرے آقا نے کبھی کبھی ترک کیا، اسی لیے غیر موقدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا. ایک دن کی بات ہے امام احمد رضا کی. ناز کرو سنیوں کہ ہمارا خواجہ لاجواب ہے. زور سے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. ناز کرو سنیوں کہ ہمارا پیر غوث اعظم لاجواب. ناز کرو سنیوں کہ ہمارا امام اعظم لاجواب. قسم خدا کی، کیسے کیسے لاجواب، بے نظیر، نیک، پرہیزگار، متقیوں کے ہم غلام ہیں. میاں مفتی اعظم کو تو ہم نے دیکھا مگر اعلی حضرت کو نہیں دیکھا. مگر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا کہ تاج شریعہ کو تو ابھی قریب سے دیکھا ہے. ایک چلتی پھرتی ولایت کی تصویر کو دیکھا ہے، تقویٰ کے مجموعے کو دیکھا ہے، نیکی کی تصویر کو دیکھا ہے. قسم خدا کی، تاج الشریعہ کی نیکی، ان کا تقویٰ مفتی اعظم کی یاد دلاتا تھا اور مفتی اعظم کا تقویٰ احمد رضا کی یاد دلاتا تھا. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج دو خادموں کے دو عالموں کے کندھوں پر نماز ادا کرنے مسجد رضا میں جاتے ہیں. مسجد رضا کتنے دور ہے؟ بیمار نہیں ہے اعلی حضرت، نحیف نہیں ہے اعلی حضرت، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نحافت نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے. اب زمانہ دیکھ رہا ہے مگر بولے کون؟
سید ملک العلماء بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظفر الدین بہاری رقم تراز ہیں، حضور بدر ملت سوان اعلی حضرت میں رقم تراز ہیں۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، علماء کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، فقہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے جید علماء دیکھ رہے ہیں، جید علماء دیکھ رہے ہیں کہ آخر سرکار اعلی حضرت بیمار نہیں ہیں، تو دو آدمیوں کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھ کر، ایسے جیسے ایک بیمار جائے، بات سمجھ رہے ہیں، ایک کمزور جائے، مسجد جا رہے ہیں، وجہ کیا؟ گئے مسجد میں پہنچ گئے، اب بغیر کسی سہارے کی سنت پڑھی، فرض پڑھی، نماز پڑھی، اور پھر واپس جب خانقاہ شریف میں آئے دارالفتہ میں، تو بھی اب سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سب کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں جواب کہ مجدد نے ایسا کیا کیوں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اعلی حضرت ہیں، ان کو ایسی کتاب لکھنی تھی جو قیامت تک باقی رہے، اگر ایک بھی مولانا نہیں بچے گا تو قسم خدا کی شیعیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے فتاوی رضویہ کافی رہے گی، اور یہی اعلان کرتی رہے گی، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اس لیے کہ کوئی بدعقیدہ کسی حال میں کبھی خوش نہ ہو، بظاہر امام محمد رضا نہیں ہیں، مگر ان کے فتاوے، ان کے کتب نبی کے معجزہ کی شکل میں آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ اعلی حضرت سرکار سمجھ گئے کہ سوال کرنے والے مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنے والے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میاں آپ لوگوں کی پیشانی کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ میں بیمار نہ تھا، سہارے سے مسجد کیوں گیا؟ میں نحیف نہ تھا، سہارے سے مسجد کیوں گیا؟ میں کمزور نہ تھا، سہارے سے مسجد کیوں گیا؟ نماز کے لیے مسجد میں سہارا لے کر جو خادموں کے کندھے پر کیوں گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مدینہ شریف ہے، یہ سرکار کا روضہ مبارکہ ہے، یہ سرکار کا حجرہ شریف ہے، میرے آقا اپنے دو صحابی کے کندھے پر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، تو سرکار کے دونوں کندھے مبارک دو صحابی کے کندھے پر دستے مبارک رکھے ہوئے تھے، سرکار دو صحابی کے کندھے کا سہارا لے کر دو صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں آئے، تو میں نے سنا، میں نے دیکھا حدیث مبارکہ میں کہ سنت ہے سرکار کی، ادا ہے سرکار کی کہ دو خادموں کے سہارے سے بھی میرے آقا، اگرچہ سرکار علیل تھے، کچھ نحافت تھی، سرکار مسجد میں تشریف لائے، مگر میرے آقا کی تو سنت ثابت ہو گئی، میرے آقا کی عادت ثابت ہو گئی۔ احمد رضا نے سوچا موت آ گئی تو یہ سنت رہ جائے گی، اسی لیے بغیر کسی مجبوری کے میں نے سنت سمجھ کر کے اس پر عمل کر لیا ہے، میں نے سنت سمجھ کر۔ اے سنیوں، انوار احمد قادری آپ کو آواز دے رہا ہے، جس امام کا آج جشن منا رہے ہو وہ سنت پر اس طرح عمل کرتے نظر آ رہے ہیں، تو فرض پر ان کے عمل کا عالم کیا رہا ہوگا، واجبات پر عمل کا عالم کیا رہا ہوگا، سنن موقدہ پر ان کے عمل کا عالم کیا رہا ہوگا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لے رضا سب چلے مدینے کو، ارے میں نہ جاؤں خدا نہ کرے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا خطاب ہم نے عطائے سرکار غریب نواز خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ سے سنا۔